اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر ما ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ ساحل فساحل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار وقت امداد یا شاہ بغداد رس بفریاد یا شاہ بغداد۔ اللہ جل وعلا کی انگن لا تعداد بے حد و بے حساب حمد و ثنا اس کے حبیب لبیب فخر موجودات خلاصہ کائنات وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا پیارے آقا کی حنیب ناز کے اندر عقیدتوں کے خیرات پیش کرنے کے بعد سید الاولیاء سلطان الاولیاء پیر پیران میر میران حضور شہنشاہ بغداد والی بغداد شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ غوثیت کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد صدہا عزتوں کے لائق اسٹیج کی زینت دارالعلوم قادریہ قلندریہ ضیاء العلوم موڑا پھڑیال شریف کے مدرس قبلہ قاری محمد ارشد ڈیروی صاحب حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد وقاص قادری صاحب حافظ قاری محمد مبشر علی حمدانی صاحب اور جملہ الشاکان مصطفیٰ الشاکان غوث الورا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ بعد السلام آج الحمدللہ ثم الحمدللہ برادر اکبر محترم چودھری محمد بابر حسین قادری صاحب کے قاشانہ اقدس کے اندر آج ایک بار پھر تیسری سالانہ جشن غوث الورا کی محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں یا باری تعالیٰ جس محبت عقیدت مودت الفت اور وارفتگی کے ساتھ قادری صاحب نے اور جملہ الشاکان غوث الورا نے آج جملہ اہلیان موڑا پھڑیال نے اس بزم پاک کا انعقاد کیا، جنہوں نے بھی دامے درمے سخن قدمے بزرگوں نے نوجوانوں نے بہنوں نے ماؤں نے محبت کے ساتھ جس نے دیکھا بھی حضور غوث الورا کی محفل کو اللہ تبارک و تعالی تمام کی محبتوں کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس بزم جشن غوث الورا کے صدقے تمام کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے اور تمام کی دلی مرادیں پوری فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم نے 1 بجے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں انشاءاللہ، محبت سے کہیے انشاءاللہ، اور اگر گھڑیاں اوپر نیچے ہو جائیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کی نگاہ ہماری طرف بدی رہے، غوث پاک کی نگاہ ہماری طرف ہو، حضور پاک کی نگاہ ہماری طرف ہو۔ شاعر نے کہا تھا مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ اس سے بڑی بات کیا کہ زندگی کے لمحات ویسے بھی گزر جانے ہیں، حضور غوث پاک کے ذکر میں، حضور پاک کے ذکر میں، اللہ کے ذکر میں ہماری یہ گھڑیاں گزرے، ہماری خوش قسمتی اور خوش بختی ہے۔ میں ملتمس ہوتا ہوں اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز فرمانے کے لیے زینت القرہ فخر القرہ عزت مآب قبلہ
حافظ قاری محمد ارشد دیروی صاحب، مدرس دارالعلوم قادریہ قلندریہ ضیاء العلوم بوڑا پھڑیال شریف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي رب المشرقين ورب المغربين فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم جزاکل ماشاءاللہ قبلہ قاری محمد ارشد دہلوی صاحب نے انتہائی دلنشین انداز کے ساتھ خوبصورت آواز کے ساتھ اللہ رب العزت کی خوبصورت کتاب کی انتہائی دلنشین آیات مقدسہ کے ساتھ ہم سب کے قلوب و اذان کو منور فرمایا۔ آج ہماری خوش قسمتی خوش بختی کے بالخصوص محفل 11ویں جب سے شہزادہ غوث الورا ہمارے اس نگر سے ہو کر گئے ہیں، انہوں نے اپنے مبارک قدموں سے اس زمین کو مبارک کیا، تب سے اور آج الحمدللہ تیسری سالانہ جشن غوث الورا کی محفل ہے۔ بالخصوص خصوصی نگاہ کرم، نگاہ التفاق، جگر گوشہ غوث الورا سیدی و مرشدی قبلہ سید ہاشم الدین الگیلانی صاحب آستانہ عالیہ بغداد شریف حضور غوث الورا کے لخت جگر آپ جب سے ہو کر گئے ہیں، کتنے ہی دلوں کے اوپر حضور غوث پاک کی جو محبت تھی اس میں مزید چاشنی اور لذت عطا کر کے گئے ہیں، اور آج ہماری اس بزم کے اوپر بالخصوص خصوصی نگاہ کرم خواجہ پیر سید اعجاز شاہ صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ حجرہ شاہ مقیم، آپ کی خصوصی نگاہ کرم ہے، اور آپ ہی کے لخت جگر جو آج ہم میں موجود نہیں ہے، انتہائی خوبصورت شخصیت جن کا اٹھنا بیٹھنا اور بولنا محبت سے لبریز تھا، آج وہ ہم میں نہیں ہے، کتنے دلوں کے اندر ان کی محبت معجزن ہے۔ قبلہ پیر سید آصف شاہ صاحب گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، ان کے فیض و برکات کے حظ وافر سے ہمیں مزید مستفید فرمائے۔ اور آج ہماری خوش قسمتی کہ آپ کے برادر اکبر پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید حیدر علی شاہ صاحب گیلانی حجرہ شاہ مقیم، آپ بھی ہماری بزم کی انشاءاللہ زینت بنیں گے، تشریف فرما ہونے والے ہیں، ہماری خوش قسمتی اور خوش بختی ہے۔ اور آج کی اس بزم میں خصوصی نعت قبلہ پیر سید طاہر عباس شاہ صاحب ترمذی آپ کی ہوگی، اور علاقے بھر کے سناخانوں کی حاضری ہوگی، اور خطاب انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا عبدالجبار چشتی صاحب خطیب اعظم سباوہ آپ کا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم نے 1 بجے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے محبت سے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ بلا تمہید بلا تاخیر مختصر سی حاضری کے لیے۔ قبلہ یہ بھی میرے غوث پاک کا کرم ہے، فضل ہے کہ آج الحمدللہ چودھری بابر صاحب کے لخت جگر محترم محمد طلع آپ آئیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، محبت اور پیار سے نعرہ تکبیر، اللہ کا نام اللہ کی دی ہوئی زبان سے ادا کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔
اس عمر میں اسٹیج پہ کھڑا ہونا بھی بڑی کرم کی بات ہے، فضل کی، اور یہ میری دعا ہے، اور انشاءاللہ کوشش بھی بھائی سرفراز صاحب ایک بات ہو رہی تھی، انشاءاللہ ہم سالانہ کوئی ایسا ایونٹ رکھیں گے میلاد کے موقع پر یا کسی ایسے دن کوئی ایسا پروگرام انشاءاللہ ہم رکھیں گے کہ چھوٹے جو بچے ہیں ان کے اندر مقابلہ اثنا خوانی، حسن قرأت، یہ قرأت یا پھر تقریر کا کوئی ایسا معاملہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، یا بارک تعالیٰ ہمیں جس کی نیت کی ہے اس عمل کی پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ضرورت ہے، آج نوجوانوں کے اندر اس چیز کی کمی ہے، اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ بچے تلاوت کلام الہی کریں، اللہ کے حبیب کی فرمان کو پڑھیں، اللہ کے محبوب کی نعت کو پڑھیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے اسی وجہ سے حضور غوث الورا کے نگاہ کرم کے صدقے انشاءاللہ ہم اس طرف جانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بار دیگر بلا تمہید بلا تاخیر، کیونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، ہماری اس نظم کے پہلے ثنا خوان قبلہ محترم حافظ قاری محمد مبشر علی حمدانی صاحب آپ سے ملتجی ہوں، آپ آئیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تمام احباب محبت پیار الفت کے ساتھ درود پاک پڑھیے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا ایک کلام بھی پیش کرنا ہے، سرفراز بھائی کی فرمائش ہے، اسی کے چند اشعار اس کی بعد اجازت۔ عربیہ سلطانہ، عربیہ سلطانہ، مل کر پڑھیے عربیہ سلطانہ، عربیہ سلطانہ، بات رب دے سب تو اونچیاں، بات رب دے سب تو اونچیاں، تیریاں نشانہ، عربیہ سلطانہ، عربیہ سلطانہ، چوم کے تلیاں عرض کی تھی، جھک کے جبرائیل نے کہہ دی سبحان اللہ۔ چوم کے تلیاں عرض کی تھی، جھک کے جبرائیل
اللہ جزاک اللہ کل حافظ قاری محمد بشر علی حمدانی صاحب نیازی پیش فرما رہے تھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ ہماری بزم کی زینت بنے، ہمارے اس علاقے کا وقار، علاقے کا فخر، علاقے کی عزت، علاقے کی بہار، عزت مآب آل نبی اولاد علی قبلہ سید طاہر عباس شاہ صاحب تیرے مزید دعوت برکاتک القدسیہ۔ دل کی تھاگرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور دن کے انعام کا عظیم نام خوبصورت ثنا خان قبلہ محترم بھائی محمد سعید چشتی صاحب بزم کی زینت بنے، اور عظیم نقیب قبلہ محترم بھائی محمد آفتاب امام احباب کو قبلہ چودھری بابر صاحب کی طرف سے جملہ انتظامیہ کی طرف سے دل کی تھاگرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ محبت اور پیار سے اس طریقے سے میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ جلدی جلدی بس پردہ ہٹاتے ہوئے بلا تمہید بلا تاخیر اس بزم کے اگلے ثنا خان ہمارے علاقے کا وقار، علاقے کی بہار، عزت مآب قبلہ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد وقاص قادری صاحب آپ آئیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، بارگاہ غوثیت میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر اور ہمارے علاقے کا وقار۔ وہ جملے جو آپ کہتے ہیں آج میری زبان پہ آ رہے ہیں کہ چاند نکلے تو کیسے چھپ سکتا ہے، عبدالرؤف چشتی صاحب آئے، ہمارے مزید حوصلے بڑھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو حاضری ہے بارگاہ غوثیت میں اس کو بھی قبول فرمائے، اور اس کے صدقے تمام اہل علاقہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ نعرہ تکبیر۔ محبت اور پیار سے جو ہے باپ پیچھے بیٹھے ہوئے، یہ جگہ تھوڑی سی خالی ہے، تھوڑے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزتیں عطا فرمائے، ذکر خدا کی خاطر، ذکر مصطفیٰ کی خاطر، ذکر غوثیت، بارگاہ غوثیت کی خاطر، حضور غوث پاک کے ذکر کی خاطر تھوڑے سے قریب آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قرب عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں چودھری بابر حسین کے برادران کو، جنہوں نے حضور سیدنا غوث العظم سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جشن کی اس بزم کو سجایا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کہ خالق کائنات حضور شہنشاہ بغداد کا صدقہ ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اور ان کے جان و مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ غلامی
موڑا ہی کافی ہے. جانے کا کرتا ہوں کہ یا شبیر نینا اساں پانی نو کی کر لے کہ یا شبیر نینا اساں پانی نو کی کر لے. تیرے ہاتھوں عطا کو سر دا جام موڑا ہی کافی ہے. تیرے ہاتھوں عطا کو سر دا جام موڑا ہی کافی ہے. محمد دے غلام دا غلام مولا یہ کافی ہے. اور ایک شیر فرمائیں وہ حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں گے. حق ادا حق نما حق ادا حق نما بغداد کی سرکار ہے. حق ادا حق نما بغداد کی سرکار ہے. حق ندا حق نما بغداد کی سرکار ہے. کیا تجھے بتلاؤں کیا تجھے بتلاؤں کیا بغداد کی سرکار ہے. کیا تجھے بتلاؤں کیا بغداد کی سرکار ہے. مر جائے لے صفا بغداد کی سرکار ہے. مر جائے اہل صفا بغداد کی سرکار ہے. سربراہ اولیاء سربراہ اولیاء بغداد کی سرکار ہے. حق ادا حق نما ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور انشاءاللہ کوشش ہوگی جتنے بھی بابوں تمام کی حاضری انشاءاللہ ہو جائے گی 12 بجے انشاءاللہ. قبلہ شاہ صاحب کے حوالے مائک کر رہے ہیں اور 12:15 بجے تقریر شروع ہوگی اور 12:50 میں انشاءاللہ ختم. اور 1 بجے ہم دعا کے لیے کیونکہ ختم غوثیہ بھی ہم پہ پڑھنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. محبت اور پیار سے میں ملتجی ہوں اپنی اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بنا پڑھے کیونکہ وقت کی تنگی ہے اس وجہ سے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ صلاحوں سے بھی وہ مختصر حاضری کیونکہ بارگاہ غوثیت میں حاضری مقصود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو حضور میں تبدیل فرمائے. انتہائی خوبصورت شخصیت قبلہ بھائی محمد آفتاب چشتی صاحب آپ سے ملتجی ہوں آپ آئیں اور چراغ گولڈا کا خوبصورت کلام پیش کرتے ہوئے قبلہ بھائی زید چمن صاحب کے حوالے مائک کریں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ.
قدر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق زمانہ میرا پڑھنا سننا سنانا پروردگار عالم اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ظہیر چمن بھائی میرے ذات کے واقف میں پوری بزم میں سید نصیر الدین گولوی کو پڑھتا ہوں. کلام میرے پاس بڑا ہے لیکن جن پیروں کا باعث ہے سبین محترم انہی کا کلام آپ کی محبتوں کی نظر چھوڑ کر مائک میں بڑی خوبصورت شخصیت سید طاہر عباس شاہ صاحب ترمذی تشریف فرما ہے. سبین محترم ان کی خوبصورت نعت ہونی ہے. اور چمن بھائی طویل عرصے سے میرے ساتھ ہیں, تقریباً 15 سال کا طویل عرصہ ہو گیا ہے. میرے ساتھی نے پڑھتے ہوئے خالق و مالک نے شاد و آباد رکھے, نعتیہ کو اشعار لی ہے. ثانی گرامی یہ قدر مجھے قاری محمد نسیم شوکت صاحب کا حکم آیا کہ بزم کی رونق بننا ہے اور بزم کی رونق بنا ہوں. سمین محترم تاجدار گھوڑا کا کلام اور شان 11ویں شریف آپ کی سماحتوں کی نظر کر کے اپنی حاضری کو جلدی جلدی مکمل کرنے لگا ہوں. توجہ آپ کی مانگ رہا ہوں. سمین محترم بزم میں دیکھنا ہوں کہ آپ بزم میں کتنے حاضر ہیں اور حاضری اور شب بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں. کتنے حاضر بندے بیٹھے ہیں, کوئی بندہ بھی خاموش نہ رہے. سمین محترم کلام پر داد دیجئے. میں تاجدار گھوڑا کا کلام آپ کی محبتوں کی نظر رکھ کر حاضری کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. میرے پیر و مرشد کیا لکھتے ہیں؟ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی, تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی, قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی, قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. اور پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نہ پائے, پر کیا پایا تیرے در کی خاک نہ پائی, پر کیا پایا تیرے در کی خاک نہ پائی. دامن میں ہے جو نعت سے مخالفت کرتا ہے. سیمینی محترم میرے پیر و مرشد نے نعت کے باب کو کھول دیا ہے. دامن میں ہے سرکار کی نعتوں کا خزانہ. ہر عالم میں لٹاتا ہوں کمائی تیرے در کی. اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی. تنگرم یہ قدر پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در دی. پیراں داوے پیر تو حق دا امام ہے. لگیاں نبانا ہے حسین تیرا نام ہے. پڑھی تو نماز ہے کیونکہ شاہ صاحب سنٹر میں موجود ہیں اور حاضری میری مکمل. پیراں داوے پیر تو حق دا امام ہے, لگیاں نبانا ہے حسین تیرا نام ہے. پڑھی تو نماز ہے تیرا تھلے لکھاں تے کروڑا تیرے سجدیاں نو سلام ہے. لکھاں تے کروڑا تیرے سجدیاں نو سلام ہے. اور حاضری میری سمین محترم مکمل میں اس پر نگرام یہ قدر شان علی پر ایک مختصر کلام پڑھ کر مائک ظہیر چمن صاحب کی سماحتوں کے حوالے کر رہا ہوں. پیر جی کا خوبصورت کلام آپ کی حاضری کی نظر کر کے. منظر فضائے دائر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. دنیا آپچی کی بھون مجتبہ حسن, لکھتے جگر نبی کا تو پیارا علی کا ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں, دیکھو یہ معاملہ ہے ہمارا علی کا ہے. اور تو کیا ہے اور کیا تیرے علم کی بسار تجھ پر کرم نصیب یہ سارا ہے. تمہیں سمین محترم مائک ظہیر چمن صاحب کی سماحتوں کے حوالے کر دیتا ہوں. نعروں سے استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. برادری مکرم پیارے بھائی ظہیر چمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. وقت مختصر ہے بلا تمخیر. تمام احباب پیارے آقا کے حضور اپنی کی حاضری پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ دن سارے تیرے سونیا سب راتاں تیریاں دن سارے تیرے سونیا سب راتاں تیریاں رب دے حبیب سونیا کیا باتاں تیریاں رب دے حبیب سونیا کیا باتاں تیریاں تیرے خاطر سجایا اللہ نے کل جہان تیری خاطر سجایا اللہ نے کل جہان رب بھی یہ آئی چاہتا جو چاہتا تیریاں رب دے حبیب سونیا کیا باتاں تیریاں رب دے حبیب سونیا کیا باتاں تیریاں عرشات رب بلاوے ملاقات دے بہانے عرشات رب بلاوے ملاقات دے بہانے رب نو پسند سونیا ملاقاتاں تیریاں رب دے حبیب سونیا کیا باتاں تیریاں صدقہ نبی دی آل دا منگتا چمیں دعا صدقہ نبی دی آل دا منگتا چمن دعا مر جام پڑھتا پڑھتا مر جام پڑھتا پڑھتا بس نعتاں تیریاں رب دے حبیب سونیا کیا باتاں تیریاں صرف ایک ہی شعر ہوں گے کشمیر کا پڑھ گئے وصیت میں میری حاضری مکمل سن فریاد پیران دیا پیرا سن فریاد پیران دیا پیرا گانا دے میں تیرے جیا مینو ہور نہ کوئی میرے جیا لکھ سبحان اللہ ماشاءاللہ بھائی ظہیر چمن صاحب نے انتہائی خوبصورت اور مختصر وقت کی
کو تنگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی حاضری پیش کی ہے، اور میں بھی امید کے ساتھ، کیونکہ ہماری اس بزم کی زینت بنے ہیں برادر اصغر عظیم نقیب ملت اسلامیہ محترم بھائی محمد سبیل چشتی صاحب، اور ہمارے علاقے کا وقار، علاقے کی بہار عزت باب حضرت علامہ مولانا محمد نصیر چشتی صاحب، آپ بھی بزم کی زینت بنے۔ بھائی محمد طیب دمیال صاحب، آپ بھی بزم کی زینت ہیں۔ میں انشاءاللہ چاہوں گا ہر شخصیت کی حاضری ہو جائے، اور انشاءاللہ میں امید رکھوں گا کہ بلا بھائی عبدالرؤف چشتی صاحب شاہ صاحب کو مدعو کریں گے اپنی حاضری پیش کرتے ہوئے۔ میں فقط بس پردے ہٹا رہا ہوں اور اسی طرح ہٹاتا رہوں گا۔ میں ملتجی ہوں قبلہ بھائی محمد سبیل چشتی صاحب سے، آپ آئیں، بلکہ بھائی طیب دمیال صاحب آپ آئیں اور آپ سبیل چشتی صاحب کو مدعو کریں، اور قبلہ سبیل چشتی صاحب پھر رؤف چشتی صاحب کو آپ کی اجازت، ٹھیک ہے۔ عبدالرؤف چشتی صاحب نے کہا ہے میری جگہ آپ سبیل چشتی صاحب پڑھیں گے، سبیل بھائی شاہ صاحب کو دعوت دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمامی احباب حصول نعمت و برکت کے لیے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا چار مصرے مولا علی کی بارگاہ میں اور 2 سے 3 اشعار غوث اعظم کی بارگاہ میں اور سبیل دعوت۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا پہ آج مرض مسلسل کا راج ہے۔ شاہ جی، کرونا، یہاں پہ بہت سارے میرے دوست ہوں گے جن کو کرونا جیسی موذی مرض ہوئی اور اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ اب شاعر کیا کہتا ہے کہ دنیا پہ آج مرض مسلسل کا راج ہے، الجھا ہوا طبیب سے پھر بھی سماج ہے۔ دنیا پہ آج مرض مسلسل کا راج ہے، الجھا ہوا طبیب سے پھر بھی سماج ہے۔ ہونے لگے ہیں ٹھیک کورونا کے کچھ مریض، ہونے لگے ہیں ٹھیک کورونا کے کچھ مریض۔ ارے مت بولنا کہ بغض علی لا علاج ہے، مت بولنا کہ بغض علی لا علاج ہے۔ نعرہ تکبیر، 2 ہاتھ چاہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ پھر سید غلام نظام الدین جامی علیہ رحمہ آپ کے لکھے ہوئے چند اشعار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اور سبیل بھائی کو دعوت۔ آپ لکھتے ہیں کہ رہے گردش میں پیمانہ جناب غوث اعظم کا، کہہ دے سبحان اللہ۔ رہے گردش میں پیمانہ جناب غوث اعظم کا، رہے آباد میخانہ جناب غوث اعظم کا، رہے آباد میخانہ جناب غوث اعظم کا۔ ہوئی ہر ایک پرچشم عنایت شاہ چیلا کی، ہوئی ہر ایک پرچشم عنایت شاہ چیلا کی۔ ہوا ہر ایک دیوانہ جناب غوث اعظم کا، ہوا ہر ایک دیوانہ جناب غوث اعظم کا۔ سر محشر بوقت پرسش، سر محشر بوقت پرسش اعمال جامی کو، ارے ملے بخشش کا پروانہ جناب غوث اعظم کا، ملے بخشش کا پروانہ جناب غوث اعظم کا۔ نعرہ غوثیہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، جناب بھائی محمد سبیل چشتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کی بارگاہ ناز میں سارے دوست مل کر ایک مرتبہ اپنی حاضری پیش فرمانے، سرکار کی بارگاہ سے نگاہ کرم حاصل ہو جائے۔ ذرا ایک مرتبہ مل کر اس خوبصورت اور ٹھنڈے موسم میں جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ذکر مصطفیٰ سے معطر ہو کر سوئے مدینہ جا رہی ہے، پیغام بھیجتے ہیں اس کے ہاتھ کے کرم کی خیرات ہمیں مل جائے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سالانہ عظیم الشان فقید المثال
روح پرور پرنور پرکیف محفل ذکر حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وسلانہ محفل پاک بڑی 11ویں شریف محترم جناب برادر مکرم بھائی محمد بابر صاحب جملہ ان کے برادران، اللہ رب العزت ان کی کاوشوں کو ان کی محبتوں کو قبول اور منظور فرمائے۔ میں محترم جناب برادرم بھائی محمد ابرار صاحب کا، علامہ حافظ نسیم صاحب کا ممنون احسان ہوں۔ سادات کی جرمت میں حضور کے ذکر اور حضور سرکار غوث پاک کے ذکر کی محفل میں چند زندگی کی سانس سے گزارنے کی توفیق میرے مالک نے عطا کی ہے۔ دامن وقت میں اس قدر گنجائش نہیں ہے۔ چشتی ڈیجیٹل ساؤنڈ سروس پر اس خوبصورت محفل کی لائیو کوریج ہو رہی ہے۔ دنیا نات کا ایک خوبصورت نام حضور قبلہ پیر سید طاہر عباس شاہ صاحب کو میں نے صدا دینی ہے، جو مجھے حکم نامہ ملا ہے، انشاءاللہ اسی کو تمیل کرتے ہوئے میں مائک شاہ صاحب کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے اختصار کے ساتھ حاضری پیش کرنی ہے۔ مجھ سے بہت خوبصورت دوست پڑھنے والے اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ علامہ قاری وقاص صاحب ہیں، محترم علامہ مولانا محمد نصیر صاحب ہیں۔ بس آئیے ذکر مولا کائنات میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ 2 مصروں سے اپنی حاضری کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ محبت کے ساتھ ایک نعرہ بلند کرتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تھوڑی جی کوشش کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ توجہ، تو چاہتا ہے بھلا دوں میں ذکر مولا علی، تو چاہتا ہے بھلا دوں میں ذکر مولا علی، تو چاہتا ہے میں پگڑی اتار کر رکھ دوں، یہ عزت، یہ شہرت، یہ مقام حضور کی آل کی نوکری اور حضور مولا کائنات کے ذکر سے ملتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، کوئی کسی کی طرف ہے، کوئی کسی کی طرف ہے، کوئی کسی کی طرف ہے، کوئی کسی کی طرف ہے۔ حاجی علی کے ماننے والے ہیں ہم علی کی طرف ہیں، علی کے ماننے والے ہیں ہم علی کی طرف ہیں۔ کہ وارفتہ پر بردائے احسان علی ہیں، مجنون ہے دم مست مریدان علی ہیں۔ وارفتہ پر بردائے احسان علی ہیں، مجنون ہے دم مست مریدان علی ہیں۔ اتنا ہی نہیں ہے کہ محبان علی ہیں، ارے اتنا ہی نہیں ہے کہ محبان علی ہیں، ہم لوگ غلامان علی ہیں۔ آج تو نہیں میں آل نبی دا نوکر چندی پشتی ہاں، آج تو نہیں میں آل نبی دا نوکر چندی پشتی ہاں۔ جس نے لکھیا نام علی دا، جس نے لکھیا نام علی دا، میں او ایسی تکتی ہاں۔ وارفتہ پر وردہ احسان علی ہے، مجنون ہے دم مست مریدان علی ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے کہ محبان علی ہے، ہم لوگ غلامان علی ہے۔ ہم سے نہ لکھے جائیں گے دنیا کے قصیدے، ہم سے نہ لکھے جائیں گے دنیا کے قصیدے، ہم لوگ غزل خان ثنا خان علی ہے۔ وارفتہ پر بردہ احسان علی ہے، مجنون ہے دم مست مریدان علی ہے۔ کہ محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش ہے پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، ارے جنت علی کی ملک ہے تو کوثر پہ ہے علی، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ارے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ کہ من موت میں ہے تن اوت پہ ہے، حق پاک سگی سلطان علی، سرتاج سہاگ عقیدے کا ہر مومن کا ایمان علی، میرے قبلے کی سج سج زینت، تیرے کعبے کا مہمان علی، پاتال کی تہ سے عرش تلک ہر علم کی ہے پہچان علی۔
نبیوں کا سلطان کہے میرا جسم علی میری جان علی سب نبیوں کا سلطان کہے سب نبیوں کا سلطان کہے میرا جسم علی میری جان علی وارفتہ پر مردائے احسان علی ہیں مجنون دم از مریدان علی ہیں اتنا ہی نہیں ہے کہ محبان علی ہیں ہم لوگ غلامان علی ہیں دنیا نات کا ایک خوبصورت نام فخر السادات فخر سناخانہ پاکستان خطہ پوٹھوار کے ایک عظیم شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں پیکر سادہ خلاص محبت و صدق و وفا پیر طریقت سابدہ والا شاہ حضور قبلہ پیر سید طاہر آباد شاہ صاحب ترمذی آپ کی خدمت اطہر میں گزارش ہے بارگاہ خیر الانام میں بارگاہ مولا کائنات اور بارگاہ غوثیت میں اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے میرے مراد جناب محترم حضور قبلہ پیر سید طاہر آباد شاہ صاحب ترمذی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ثناخان مصطفیٰ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابد علی حبیبک خیر الخلق کلہم پڑھئے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی سیدی یا حبیب اللہ نہایت محتشم علماء زید شام ثناخانہ رسول قرہ وفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی محفل حضور میرا محی الدین 11ویں ولی سرکار حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کی بارگاہ اقدس میں اپنی حاضری لگوانے کے لیے اور آپ کے شہزادے حجرہ شاہ مقیم شریف سے حیدر شاہ صاحب قبلہ مدہ ذلہ والعالی آپ تشریف فرما ہو رہے ہیں تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بول بہو نعرہ رسالت علماء اہل سنت اللہ بابر بھائی ان کے بھائیوں دوستوں کی جس کاوش کو قبول فرمائے آج کی محفل کے مہمان حضرت علامہ تشریف فرما ہو گئے ہیں تھوڑی سی حاضری ہے چونکہ پیر جی تشریف فرما ہو رہے ہیں تھوڑی دیر میں درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اس کی سوچوں سے بھی بڑھ کے خدا دیتا ہے تھوڑا سا جا کے بیٹھے نا کہیے نا سبحان اللہ اس کی سوچوں سے بھی بڑھ کے خدا دیتا ہے جو بھی دل سے در زہرا پہ صدا دیتا ہے جو بھی دل سے در زہرا پہ صدا دیتا ہے جس کی توقیر بڑھانے کا خیال آئے اسے نوکر در پنجتن کا بنا دیتا ہے جس کی توقیر بڑھانے کا خیال آئے اسے نوکر در پنجتن کا بنا دیتا ہے جدو دن حشر دے سوال ہونگے سید بادشاہ آ رہے ہیں اور اپنے بابے کی 11ویں میں آ رہے ہیں تو آپ کے استقبال کے لیے کہ جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہمی ساٹے آمنہ دے لال ہونگے سب کو پڑھنا پڑے گا ہمی ساٹے آمنہ دے لال ہونگے جدو دن حشر دے سوال ہونگے ہم ساڑے آمنہ دے لال ہونگے
اور جنتاں نو جائے گی سواری آپ دی کون گے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہون گے جڑ سے میں پڑھ دے درود آپ دے او جڑ صدا پڑھ دے درود آپ دے تاج مصطفیٰ دے نال ہونگے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہونگے کہیے نا جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہونگے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہونگے سرکار کا رستہ چھوڑ دیں ملکات آخر پہ کر لینا چونکہ ابھی محفل کا وقت بالکل کلوز ہے مہربانی کریں رستہ چھوڑ دیں ملکات بعد میں کرنی ہے سرکار سے دم میرا لال پاک بہاول شیر دم میرا لال پاک بہاول شیر ہاتھ بلند کر کے دم میرا لال پاک بہاول شیر مرحبا مرحبا بسم اللہ جی آیا حضور جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڑے آمنہ دے لال ہونگے حضور قبلہ پیر جی صاحبزادہ پیر حیدر شاہ صاحب تشریف فرما ہو گئے ہیں آپ میری خوش وقتی ہے کہ آپ کے سامنے سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ 3 شعر ہیں پیر جی کے نصیر الدین شاہ جی کی اور 4 شعر سید مقصود شاہ صاحب کو پیش کرتا ہوں لیکن میں چاہوں گا ذرا مل کے پڑھیں گے ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے ارے زمانہ ہے قربان سارے پڑھئے قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے بس آؤ آؤ در زہرا پر ارے پھیلائے موے دامن ہاتھ ادھر پیر جی کی طرف کر کے دوسری کلی پڑھنی ہے کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے موے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے کیونکہ اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے وہ لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے کیونکہ یہ در وہ پاک در ہے کہیے نا سبحان اللہ یہ در وہ پاک در ہے جہاں ملکوں کا جھکتا سر ہے کیونکہ یہ فاطمہ کا گھر ہے کیونکہ یہ فاطمہ کا گھر ہے مولا علی کا گھر ہے لجپال گھر
محفل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود بار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود بار لگانا ہے کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے محروم دل کے کہنا سبحان اللہ آپ کس لیے آئے ہاتھ بلند کر کے کہنا سبحان اللہ کہ محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے معاشر محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے معاشر جیسا ہے نصیرہ ہے سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پائے قربان زمانہ ہے جیڑے منگتے میرا غوثل اعظم نے رات کے دن سارے غوثل اعظم دے آپ ہی پڑھئے رات کے دن سارے غوثل اعظم دے جیڑے منگتے میرا غوثل اعظم دے رات کے دن سارے غوثل اعظم دے رات کے دن سارے غوثل اعظم دے تھا چرچے رین کے میرے میرا دے تھا چرچے رین کے میرے میرا دے تھا چرچے رین کے میرے میرا دے وجدے رین کے نعرے غوثل اعظم دے رات کے دن سارے غوثل اعظم دے رات کے دن سارے غوثل اعظم دے اور بہت خوبصورت شعر ہے پیر جی حضور کی توجہ چاہوں گا تکنا ہوئے جے پاک علی دے بچیانو تکنا ہوئے جے پاک علی دے بچیانو تکنا ہوئے پاک علی دے بچیانو کر لیا کر تو نظارے غوثل اعظم دے کر لیا کر تو نظارے غوثل اعظم دے رات کے دن سارے غوثل اعظم دے حجرے حجرے فرماندے توتی میں سارے آنکھوں نا سبحان اللہ توتی میں اوے خمری بولنے اوے دھن مکی محمد
सुनो नबी वे करीम मोहम्मद और आल नबी आल नबी कह देना सुभान अल्लाह। एक अच्छा क्या को सुभान अल्लाह जरा कि आल नबी औलाद अली दी वाह सैयद की लानी वाह सैयद की लानी वाह सैयद की लानी वाह सैयद की लानी दस्तगीर जिना दादा दस्तगीर जिना दादा दस्तगीर जिना दादा दस्तगीर जिना दादा कौन तिन्हादा सानी आल औलाद तेरी दा मंगता मैं कंगाल ज़यानी पाओ खैर मोहम्मद ताए सदका शाह जिलानी। अल्लाह मेरी आप सबकी हाजिरी हुजूर के नालैन के सदके कबूल फरमाए। आज मेरी सरकार के घर के शहजादे फूल तशरीफ फरमा हुए हैं। इंशाअल्लाह दिलों को दामन बना के बैठो और कासा गदाई को फैला के बैठो। इंशाअल्लाह करम होगा बल्कि करम है। शहजादे आते ही तब है जब साईं की नजर हो जाती है, जब सोने लजबाल की नजर हो जाती है तो फिर करम हो जाता है। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह किबला सैयद ताइब अब्बास शाह साहब तिरमिज़ी ने इंतहाई खूबसूरत हाज़िरी पेश की और दौरान नात हमारी इस बज़म की ज़ीनत इज़्ज़त वक़ार मेहमान ख़ुसूसी आले नबी औलाद अली जिगर गोशा गौसल वारा जिगर गोशा हुजरा शाह मुकीम किबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद हैदर शाह साहब दामत बरकातुकुमुल कुद्स या हमारी बज़म की ज़ीनत बने। दिल की था गहराइयों से जुमला अहलियाने मोड़ा पड़ियाल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा। और साथ ही किबला सैयद अतीक शाह साहब तशरीफ़ फरमा हुए, आपको दिल की था गहराइयों से खुश आमदीद। किबला मास्टर परवेज़ कादरी साहब और जुमला जितने भी अहबाब हमारी बज़म की ज़ीनत बने, तमाम को दिल की था गहराइयों से खुश आमदीद। अब इंशाअल्लाह अल्लामा साहब के हवाले में माइक करने लगा हूँ। चिराग़ गोल्डा के लख्ते जिगर किबला जामी साहब का लिखा हुआ कलाम इंतहाई इख्तिसार के साथ पेश करते हुए अल्लामा साहब के हवाले माइक करने लगा हूँ। जामी साहब लिखते हैं, हम सब गौसे पाक के मंगते हैं, हम सब गौसे पाक के गदा हैं। उस दर के गदा का मकाम ये है कि लिखा जाता है कि कादरी निस्बत मिली और क्या चाहिए। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। सारे गौसे पाक के मुरीद बैठे हुए हैं, चाहने वाले बैठे हुए हैं। ये वो दरगाह है जहाँ पे औलिया की गर्दनें झुकी हैं, जहाँ पे बड़े बड़े अतकिया ज़ुहदा की गर्दनें झुकी हैं, तभी फैज़ मिला है। आज उस दरगाह के लख्ते जिगर हमारे सामने बैठे हुए हैं। मोहब्बत से एक मरतबा कह दे सुभान अल्लाह। ये मेरे गौस का करम है। आज तीसरी बड़ी 11वीं शरीफ है। मुबारक हो तमाम अहबाब को, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। लिखते हैं कि कादरी मिसरत मिली और क्या चाहिए, इतनी अजमत मिली और क्या चाहिए। कादरी होना कोई आम बात नहीं। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, अरे लोगों मेरे मुरीदों का मुरीद अगर कोई गुलाम भी हुआ, मैं क़यामत के दिन उसकी बख्शिश के लिए दुआ भी करूंगा, उसे बख्शवाऊंगा भी। कादरी निस्बत मिली और क्या चाहिए, इतनी इज्जत मिली और क्या चाहिए। कादरी निस्बत मिली, हम तो हुज़ूर गौसे पाक के मुरीद बन के गुलाम बन के बैठे हैं। इस तरह के कुत्तों का ये मकाम है। इनके कादरी निस्बत मिली और क्या चाहिए, इतनी अजमत मिली और क्या चाहिए। सगाने जीला में हमको भी शामिल किया, सगाने जीला में हमको भी शामिल किया। सब कहते हैं कुत्ते को,
میں ہم کو بھی شامل کیا، اتنی عزت ملی۔ اور کیا چاہیے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ جامی صاحب حضور غوث پاک کی نسبتوں کو بیان کرتے بس 2-3 مثلیں پیش کر کے علامہ صاحب کے حوالے بات کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے گا میرے غوث کی نسبتیں۔ جامی صاحب لکھتے ہیں پرتوے خلق خدیجہ، محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ کہا پرتوے خلق خدیجہ عکس روئے مصطفیٰ، پرتوے خلق خدیجہ عکس روئے مصطفیٰ، نور چشم فاطمہ، نور چشم فاطمہ، تسکین قلب مرتضیٰ۔ اور کہتے ہیں ملائک صف و صف حاضر سلامی کے لیے۔ کہا اتنی بڑی بارگاہ ہے، بندگان خدا تو جبھی جھکائے ہیں۔ کہا اللہ کے فرشتے بھی، کہا ہے ملائک صف و صف حاضر سلامی کے لیے، زیر اقدام کرامت اولیاء و اسفیاء۔ اب میں انتہائی ادب کے ساتھ آپ کے نعروں کی گونج میں ملتجی ہوں خطیب ملت اسلامیہ، عالم نبی، فاضل جلیل، مقرر شعلہ بیان، مشیر الاسلام حضرت علامہ مولانا عبدالجبار چشتی صاحب، آپ آئیں اور اپنے خوبصورت جملوں کے ساتھ بارگاہ غوثیت کے اندر اپنی حاضری پیش فرمائیں اور ہم سب کے قلوب و اذان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ محبت اور پیار سے اللہ کے اتنے بندے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کا نام آپ پکارے تو آپ کی آواز گونجنی چاہیے، درو دیوار کبا بن جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ حجرہ شامکی، آستانہ عالیہ بغداد شریف۔ حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سارے احباب عقیدت و محبت نال بآواز بلند جوم جوم کے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ حمد و صلاۃ تو بعد زینت محفل، زینت مسند صدارت، فخر السعادات جناب پیر سید حیدر علی شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، دیگر اسٹیج زینت حضرات سادات کرام، علماء کرام، سناہن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مبارکباد پیش کرنے جناب چودھری بابر حسین قادری اور جملہ انہاں دی معاونین آل خانہ نو کہ جنہاں نے
اپنے گھر دے اندر حضور شہنشاہ بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت والی خوبصورت بزم دا انعقاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ احباب دی محنت و محبت، کوشش و کاوش، خلوص، پیار، انتظام و انصراف تے اساں سارے دی حاضری نوں اپنی بارگاہ لا یزال دے اندر اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ رحمت دے اندر اور حضور شہنشاہ بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ غوثیت دے اندر شرف قبولیت و نوازیں۔ آپ احباب نے نبی کریم علیہ السلام دے سنہانہ کلو محبت ڈبیاں ہوئیاں نعتاں سماعت فرمائیاں۔ میں انتہائی اختصار کے نال چند گزارشات آپ احباب دے گوش گزار کرن دی جسارت کراں گا۔ قرآن حکیم دیاں جو مقدس آیات تلاوت کیتیاں نے، انہاں دے اندر دو دریاواں دے ملن دا ذکر ہے تے دو موتیاں دا تذکرہ ہے۔ دو دریا دے ملاپ دا ذکر ہے اور اگے دو موتیاں دا ذکر ہے۔ علماء نے اپنی اپنی سمجھ دے مطابق معنی کیتا، ہر عالم نے، ہر مفسر نے اپنی اپنی علم دی بساط کے مطابق ترجمہ کیتا۔ کسی نے آکھا اے دو دریا دریائے ظاہر کے باطن نہیں، کسی نے آکھا طریقت حقیقت، کسی نے کوئی معنی کیتا ہے، کسی نے کوئی معنی کیتا ہے، مگر قربان جاواں شیخ اکبر ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے معنی کیتا ہے، کمال کر کے رکھ دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ دو دریا تو مراد ایک دریا دریائے نبوت ہے اور دوسرا دریا دریائے ولایت ہے۔ ایک دریا دریائے نبوت ہے اور دوسرا دریا دریائے ولایت ہے۔ اور موتیاں دا تذکرہ کرنے ہوئے آپ نے فرمایا ایک موتی حضرت امام حسن مجتبی ہے اور دوسرا موتی حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس شیخ اکبر ابن العربی نے ایمانہ کیتا ہے، یہ مراد لئیے۔ اور شیخ ابن عربی میں مختصر تعارف کرا دیا، اے حضور غوث پاک دے روحانی بیٹے نے۔ محبت نہ لاکھو سبحان اتنی پیار نہ لاکھو، وقت بڑا تھوڑا آباب نے میں نے دیتے ہیں لیکن عنوان میں بڑا گہرائی والا چھیڑ بیٹھا ہیں، تو میں کوشش کراں گا با اختصار دے نالی کسے نتیجے تک بات نو لیا جب بولو سبحان اللہ۔ اے ابن عربی عرب دا رہن والا ایک عربی بڑا امیر ہے، مال دولت باغات نے جائیداداں نے ہر چیز موجود ہے، اولاد جیسا میٹھا میوہ کوئی نہیں۔ حکیمہ کل گیا، طبیبہ کل گیا، شادیاں کی دیا، مگر رب ذوالجلال نے اولاد جیسی نعمت نہیں عطا کی تھی۔ مایوس ہے، پریشان ہے، اولاد ہے ہی ایسی چیز ہے نا، ہر بندے دی خواہش ہوتی ہے رب اولاد عطا کرے۔ اے میں تے تسی کی ہے تے نبیوں نے بھی یہ میٹھا میوہ مانگ مانگ کے لے آئے۔ میں تفصیل وال نہیں جاواں گا، اشارہ کر کے اگلی بات کرا۔ اللہ دے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام 99 سال دی عمر وچ بھی گورے گورے ہاتھ چکے تے رب کو لوگ پتر پہ منگ دے۔ کدے تسی پیار نال سبحان اللہ کو تے میں قرآن پڑھ دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر التجا کر دینے رب حبلی من الصالحین
نیک پتر عطا کر آ اس آیت دا ترجمہ پھر رومی کشمیر نے اپنی بولی چ کیتا آ فرماتے نے سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی او سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی تے کہندے لوگ سیانے اے میوا نبیاں وی منگیا تے کر کر عذر بہانے اولاد جیسی نعمت کوئی نہیں عربی پریشان ہے دوست کل بیٹھا ہے دوست دوست ہی ہوندہ ہے یار یار ہی ہوندہ ہے کہتا ہے اوہ عربیہ مال بڑا ہے باغات نے دولت ہے خزانے نے مگر میں ویکھی ہے تو پریشان رہنے مایوس لگنے گل کیے اور چھپے ہوئے اتھرو چھم چھم برسے رو کے کہتا ہے تو میرا یار ہے میرے مولا تو واقف ہے مال تے بڑا ہے پر اولاد جو کوئی نہیں وارث کوئی نہیں انہیں آکھا ہے پریشانی والی کیڑی گلے آ در میں دس دینے جانا تیرا کام میں عطا کرنا اس سخی دا کام ہے او دروازہ ہے جتوں کدے خالی کوئی نہیں مڑیا انہیں آکھیا جلدی کر دس دے سہی کہ آج اولاد چاہنے پتر چاہنے اولاد جیسا میٹھا میوہ چاہنے تے بغداد ٹر جا بغداد شریف چلا جا پیران دے پیر دی بارگاہ چلا جا اے او دروازہ ہی جتوں آج دن تک کوئی خالی نہیں مڑیا کدے بھی کوئی سوالی گیا ہے تے خالی نہیں آیا آپ مختصر کرنے جلدی نل دیاری کی تھی صبر کیتا بغداد شریف پہنچیا پیران دے پیر دی بارگاہ جا کے اپنا مدعا بیان کیتا عرض کیتا اولاد کوئی نہیں مہربانی کرو بڑی امیداں لے کے آئے دعا کرو رب پتر عطا کر دوے آج تے بھی میاں صاحب نے گل کی تھی اپنے انداز دے وچ کیتی آپ فرماتے نے ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائی صدقہ شاہ جیلانی حضور غوث پاک نے اکھاں بند کر لیں سر جھکا لیا مراقبہ کیتا سبحان اللہ میں دساں ویکھنا ہووے اکھاں کھول کے سر اٹھا اٹھا کے ویکھنے اللہ دے پیاریاں نے ویکھنا ہووے اکھاں بند کر کے سر جھکا کے لوہے محفوظ دیاں تحریراں پڑھ لیندے نے مراقبے تو سر اٹھایا اکھاں کھولیا فرمایا اور بیا میں لوہے محفوظ دے ویکھیا ہے رب نے تیری قسمت وچ اولاد لکھی کوئی نہیں آج اپنا دا چاچ ہوئے نا سلیقہ ہوئے نا تے پھر انہاں دروازیاں تو کدے خالی کوئی نہیں مڑیا پر سلیقہ تے ہوئے طریقہ تے ہوئے عربی نے جدو یہ گل سنی نا تے رو کے کہندا ہے حضور جے لکھی ہوندی تے تواڈے کول کیوں ہوندا او جے لکھی ہوندی تے آپ دی بارگاہ کیوں ہوندا پھر تے رب نے دے ہی دینی سی میں تے سنیا جڑیاں نہیں لکھی ہوندیاں او لکھوا لیندے او لکھیاں جڑیاں نہیں لکھیاں او لکھوا لیندے او جڑیاں چاہو اتنے رب دے قریبی او مٹا لیندے مہربانی کرو
کرو اکھاں دے وچ چم چم اترو حضور شہنشاہ بغداد نو پیار آ گیا اور پیار اپنے دیس وچ آن والے بڑی امیداں لے کے آئے کیویں خالی جائے گا میرے نانے دے دیس وچ آن والیا کیویں تینوں خالی واپس توڑ دیاں میں ویکھیا تیری قسمت وچ تے لکھی کوئی نہیں پر جڑی میری قسمت وچ لکھی ہوئی ہے باقی پیدا ہو گئی ہے ایک شہزادہ حالی میری پشت اندر موجود ہے پھر ہن انج کر اتنی امیداں لے کے آئے اپنی پشت میری پشت نال جوڑ اپنی کنڈ میری کنڈ دے نال جوڑ اوے کنڈ جوڑنا تیرا کم ہے ہاتھ چک کے رب دی بارگاہ دل بجا کرنا میرا کم ہے پتر عطا کرنا اس رب قدیر دا کم ہے انہیں کنڈ دے نال کنڈ جوڑی حضور غوث پاک نے ہاتھ چکے مولا بڑی امیداں لے کے آئے میں تیرے محبوب دا دخترا حسنی حسینی سید تیرے محبوب دا نواسا ہے میرے درد آئے بڑی امیداں لے کے آئے مولا جڑا پتر میری پشت وچ موجود ہے سر بھی عطا کر دے رب ذوالجلال نے دعا قبول کیتی بیٹا عطا ہو گیا محی الدین ابن عربی بول چڑھو محی الدین ابن عربی عربی دا پتر محی الدین شیخ اکبر آپ نے منع کیتا ہے دو دریا ایک دریا دریائے نبوت ہے اور دوسرا دریا دریائے ولایت ہے دریائے نبوت کی ہے صدیق اکبر دی صدیقہ بیٹی عالم دی عالمہ بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لوگوں اللہ دی عزت و جلال دی قسم ہے جی میں فاطمہ نو کملی والے دی کاپی کرنے ویکھے اور کسے نو نہیں ویکھے آپ فرماتی ہیں فاطمہ بول دیا نے انہیں بول دیا نے جی میں کملی والے بول دے نے فاطمہ چل دیا نے اس انداز نال چل دیا نے جی میں کملی والے چل دے نے فاطمہ کھان دیا نے ایویں کھان دیا نے جی میں کملی والے کھان دے نے فاطمہ پی دیا نے ایویں پی دیا نے جی میں کملی والے پی دے نے ہر ہر کم دے اندر مصطفیٰ کریم دی کاپی کر دیا نے میں اور کسے نو نہیں ویکھیا جتنا کاپی کر دیا رسول اللہ دی لخت جگر نو ویکھیا ہے سارا نبوت دا فضا رسول اللہ دی لخت جگر نو عطا ہویا نبوت دا سارا فضا رسول اللہ دی دین نو ملیا ولایت دا فضا جدو میرے تے توڑے لجپالا کا نیلہ نے نبوت کیتا اپنے خاندان والے نو کٹھیاں کیتا برادری نو کٹھیاں کیتا رشتہ داراں نو دعوت کیتی رحمت عالم نے میں مختصر کرنے تفصیل وال نہیں جاواں گا دعوت دیتی سارے نو کٹھیاں کر کے میرے تے تواڈے لجپال آقا نے اللہ دی وحدانیت دا ڈنکا بجایا اپنی رسالت دا تذکرہ کیتا اظہار نبوت کیتا بات نکلی تے بعد نہ تانوں بھلیکھا لگے نبوت ملی 40 سال بعد میں کیا وہ کملیا عیسیٰ علیہ السلام جڑے دعاواں کردے نے مولا نبوت لے لے کمالات معجزات لے لے محبوب کریم دا امتی بنا پنگوڑے تے لیٹے چند دناں دے تے قرآن بھی شاید ہے نا چند دناں دے پنگوڑے دے وچ لیٹے ہوئے نے تے اعلان پہ کردے نے میں اللہ دا بندہ ہے تے رب نے نبوت بھی عطا کیتی ہے تے کتاب بھی عطا کیتی ہے جڑا امتی بنن دی دعاواں پہ کردا ہے او دا کمال ہے وے تے جڑا محبوب ہے جدی وجہ تو سارے نبیاں نو نبوتاں ملیاں نے انہاں نو 40 سال بعد بھلیکھا لگے خیر ایک وکھرا عنوان ہے میں اس پاسے نہیں جانا چاہتا رحمت عالم نے اعلان نبوت کیتا ہے صادق تے امین کہن والے دشمن بن گئے شرم و حیا دی قسم چون والے طرح طرح دی باتاں کرتے نے رحمت عالم نے انج نگاہ اٹھائی بڑے مجمع بھر
دیکھا ہے صادق تے امین کہنے والے میرے شرم و حیا دی قسم چان والے میرے کو ایمانتا رکھن والے اج نہ کوئی نہیں جڑا میرا کلمہ پڑھے تے ویکھیا کہ بھرے مجمع دے وچ ایک چھوٹی جی عمر دا بچہ یار سارے بول چلے وقت قلیل ہے ویسے میں جدو تک مجمع دے وچ سبحان اللہ دی چھال نہ ہے میں اگلی گل کیتی کدے چھوٹی جی عمر دا بچہ 9 یا 10 سال دی عمر ہے مجمع نو چیردا ہویا دوڑدا آ رہا ہے دوڑدا کملی والے دی بارگاہ وچ کالی کملی نو پکڑیا چم کے اکھاں تے لایا تے رو کے آکھیا رب دیا سونیا محبوبا کوئی مندا تے مننے نہیں مندا تے نہ مننے علی پہ اعلان کردا ہے تسی اللہ دے سچے رسول ہو علی پہ مندا ہے رحمت عالم نے نگاہ نبوت رحمت والی نگاہ پائی دست شفقت سر تے رکھیا فرمایا علی جی آقا فرمایا آج سارے مجمع دے وچوں تو کلا میرا کلمہ پڑھن والا ہے علی آ میں عطا کرن لگے نبوت دا فیضان میں ونڈیا ہے ہن ولایت دا فیضان تو ونڈے گا ولایت دا سارا فیضان مولا علی دے کول میں اور مختصر کر دیا ایک پاسے دریائے نبوت دا فیضان دوسرے پاسے دریائے ولایت دا سارا فیضان انہاں دوواں ہستیاں دی شادی ہو گئی آج جدوں یہ دو ہستیاں ملیاں تے رب دا قرآن کہندا مارا جل بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان ابن عربی مانا کر دینے کہ اے دو دریا نے دریائے نبوت دریائے ولایت جدو اے دو دریا ملے وہ بچوں جڑے موتی نکلے رب دا قرآن کہنا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان دو موتی نکلے لولو تے مرجان شیخ اکبر ابن عربی کہندے نے دو موتی ایک موتی حضرت امام حسن مجتبی ہے دوسرا موتی امام علی مقام امام حسین آن دے تو تواڈی توجہ ہوئے تے بات سمجھا دیا پہلے تے ایک پاسے نبوت دا فیضان دوسرے پاسے ولایت دا فیضان آن جلے موتی نکلے نے ادھر ڈبل رنگے نبوت دا فیضان بھی ہے ولایت دا فیضان بھی سبحان اللہ راضی بیٹھے ہو وقت جب دیتا سمجھے لیکن میں چاہنا ہے کہ اس بات میں تھوڑا جب میں اختتام تک تاکہ گل سمجھ آ جائے گل ادھوری نہ رہ جائے تو اجازت ہو نہیں تو میں نے اعتراض کوئی نہیں میں اس مزاج کا بھی خطیب نہیں بندے بھی تھکے ہون بکدو دعا ہونی ہے جان چھٹنی ہے تو انتظامیہ والے بھی آکھن ویلے نالی جان چھٹے کم مکے اساں بھی معاملات سمیٹنے نے تے خطیب صاحب ڈٹے ہون میں تو بڑا لمبا سفر کر کے ہیں جے اجازت ہوئے تو میں چند منٹ اچھی بولو پھر سبحان اللہ ہے نہیں اور اچھی آنکھو اتنا بڑا مجمع میں تتا بندے بیٹھے ہون تے انہوں دی بھی آواز اتنے نلوات ہوں دی اور اچھی بولو جڑا وچ گئے پہلے مہربانی کرو کور کالا بتا کے پیچھو آن والے دوستوں کو پریشانی نہ ہوئے مہربانی کرو اگے آ جاؤ قریب قریب ہو جاؤ ٹھنڈے گرمی تے ہے کوئی اور نڑے ہو جاؤ اے بچے قریب ہو جاؤ بولو سبحان اللہ ہن اے جڑے دو موتی نے انہاں کول ہن ڈبل فیضان نبوت والا بھی ولایت والا بھی امام
फैजान है क्योंकि माई फातिमा तुज़ारा दे लफ्ज़ जिगर वलायत दा फैजान भी है क्योंकि मौला अली दे पुत्र आ इमाम अली मकामी इन्हां दे कोल भी डबल फैजान है नबूवत वाला भी वलायत वाला भी आउणे दोवे मोती चल पे डबल फैजान लेके ए डबल फैजान चलिया आप दी नस्ल जल्दी जल्दी हजरत अबू सालेह तंगी और इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नो ए डबल फैजान वाला रंग लेके आप दी नस्ल चली उम्मुल खैर तक पहुंची आज जदों इन्हां दोवां हस्तियां दी शादी हो गई आज जदों फिर दो दरिया मिले और विचों जड़ा मोती निकले और उदी याद विच अज मैं ते तुसीं बैठे आ उन्हां दा नाम शेख अब्दुल कादर जिलानी है ए ओ मोती है हसनी ते हुसैनी सैयद थोड़ा ज़ौक़ होवे ते आप दी अज़मत दी बात कर दे ए ते ओ बरगाह है ना ओ दर है ना मैं पहला अर्ज कीता तो जड़ा भी आया कदे खाली मुड़ के नहीं गया ए ते ओ बरगाह है इत्थे चोर आया है ना ते कुतुब बन के गया है से पाक मुख्तसर करम बाजार दे विच जा रहे ने जुब्बा बड़ा सोहना पाया है सोहना होवे ते लिबास नहीं पिया टुकदा है ते उन्हां दे हुस्न नूं जरा अपने तसव्वुर विच ते लियाओ ना हसनी ते हुसैनी सैयद ने बड़े सोहणियां दे सरदार दे नवासे ने जिन्हां दे हुस्न दे सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अथरू बहा के ते कहंदे ने रब दे सुणिया महबूबा मेरा हुस्न भी ते आप दे हुस्न दी खैरात है ना ते प्यार नाल आखो सुभान अल्लाह ते इत्थे जेहड़े मियां साहब गल कीती मैं ओ करा आ कुर्बान जावा इश्क़ रसूल ने मंजर कशी कीती मेरा दी राती जदों रहमत आलम मेरा ते जा रहे ने यूसुफ अलैहिस्सलाम ते कमली वाले दी मुलाकात हुई रहमत आलम ने फरमाया हुस्न दी मुबारक होवे यूसुफ अलैहिस्सलाम दी अखां दे विच छम छम तरू रो के आके रब ने सोहणिया महबूबा मियां साहब ने उदी तर्जमानी अपने लफ्ज़ां दे विच कीती आ फरमांदे ने बेशक हुस्न ज़्यादा मेरा ते कुल जहाना नालों पर नहीं ज़्यादा कीमत मेरी आका तेरिया जुल्फा नालों ए उसने आ रवायात दे अंदर आंदा यूसुफ अलैहिस्सलाम दे हुस्न दे जलवियां नूं कौम ने वेखिया 3 महीनों दे वास्ते रज गई आज ते भी मियां साहब ने गल कीती आ फरमाते ने यूसुफ अलैहिस्सलाम दी अज़मतां नूं सलाम मगर आ कमली वाले दे हुस्न दी गल करा मियां साहब फरमाते ने 3 महीने खलकत रजी ते वेख यूसुफ किनानी पर जिन्ना मुहम्मद अरबी तकिया ओ रज गए तो जहानी आ उस हुस्न वाले रसूल दा ए दोतरा है डबल रंगे नबूवत वाला भी फैजान वाला भी चोर ने वेख्या जुब्बा बड़ा सोहना है जी पै गया उमर गुजर गई ये चोरियां करने बड़िया कख नहीं मगर ए जुब्बा कदे मैं चुरा लवां ना तो दुनिया संवर जाएगी पर ये नहीं पता जुब्बे वाले ने कदे निगाह पा दी ना ते दुनिया नहीं दोवें जहान संवर जाएंगे पीछे हो लिया मुख्तसर करना है हजूर गौसे पाक अपने हुजरा मुबारक के अंदर पहुंचे जुब्बा मुबारक उतारिया इंज कीली दे नाल टंगिया ना ते मुसल्ला ते बिछिया सी ना नफल नींद ले उच्ची बोलो हजूर गौसे पाक दी तालीमात भी ये नहीं असते
कहते ही कदे कदे ना तो उन्हें मुसल्ला कदे ठपिया ही नहीं सी। बोलो बोलो उन्हें मुसल्ला कदे नहीं सी ठपिया, मुसल्ला तो बिछया होया है ना। नफल नींद ले चोर खुश हो गया, कहने लगा बाबा तुसी पढ़ो ना नफल नमाज़ां। यार और यह जुब्बा लैके चले ने, मैं और मुख्तसर कर दिया। जुब्बे नूं हाथ पाया, उतारिया, 2 कदम चुके नबीना हो गया। अक्खां दा नूर चला गया, परेशान होया, घबरा गया, पिछे हटिया, जुब्बा टंगिया, मुड़ के वेख्या ते अक्खां फिर ठीक। चोर बड़ा पक्का सी के अंदर नहीं है, मैं तेन भुलेखा लग गया है। ये बाबे की कर सकते हैं? ये बाबे की कर सकते हैं? बाबे ने तो नफल पढ़ते नहीं, इन्हों की पता है? ये चोरों वाली सोच है। रब दी अता नाल बाबे नूं बड़ा कुछ पता है। वो कहने लगा इन्हों की पता है जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। जेड़ी मैं गल शुरू की थी, तुहाडी इजाजत होवे तो पूरी गल बोलो बोलो जी बोलो। मैं और मुख्तसर करना कहने लगा बाबे नूं की पता है, मैं तेन भुलेखा लग गया, अखां दे अगे नेरा आ गया। फिर जुब्बे नूं हथ पाया, 2 कदम चुके नबीना हो गया। तोबा तोबा की, जुब्बा लटकाया, फिर अखा ठीक हो गया। चोर बड़ा पक्का सी, कहने लगा नहीं ये छड़ के जान वाला नहीं, चलो खैर सल्ला है। शेर पे लांदा है, ओ मैं दरवाजे निकल जावांगा, कदे नबीना भी हो गया, तदी गली पै गया तो खैर सल्ला। जुब्बे नूं हथ पाया, बाहरों कोई बंदा आ गया, उन्हें दस्तक दी। परेशान हो गया, हुण की बनेगा? बाहरों ही कोई आ गया तो हुणी बाबे होरी सलाम फेर देणगे। सज्जे खब्बे वेख्या वेख्या एक कोने दे विच चटाई पई, दौड़ के मैं चटाई थल्ले बढ़िया, चटाई उत्ते लै लई ते तौबा तौबा, इंदा चोरी नहीं करूंगा, आज जान बच जाए, आज बच जावां, इंदा चोरी नहीं करूंगा। आउण वाले ने आके आख्या हज़ूर गौसे पाक नूं कि फलां इलाके दा कुतुब फौत हो गया, मैं कुतुब लैण वास्ते आया। यार उच्ची कह, मैं कुतुब लैण वास्ते आया। हज़ूर गौसे पाक ने फरमाया इंतजाम हो जाएगा, मैं हुणी लैके जाना। हज़ूर गौसे पाक फरमाते ने हुणी लैके जाना ही। फरमाया हाँ मैं हुणी लैके जाना है। फिर पूछया हुणी लैके जाना ही? आउण वाले खिज़र अलैहिस्सलाम कहते ने हुणी लैके जाना है। हज़ूर गौसे पाक ने फरमाया ते हुणी लैके जाना ही, और कोई नहीं आ, चटाई थल्ले छुपिया बैठा ही, उन्हें ले जा। चोर ने जदों ये गल सुनी, पसीने आ गए, जिस्म ते लरज़ा तारी। मैं ते कहंदा सी बाबे नूं पता ही नहीं, बाबा ते जानदा है, बाबा ते खबरां रखदा है। जिस्म ते लरज़ा तारी। आउण वाले ने आके चटाई हटा के फरमाया उठ तू कुतुब है। रो के कहंदा मैं चोर चक्का डाकू नकम्मा, मैं किवें कुतुब बन गया है। फरमाया ओ तैनूं पता नहीं किहड़े दर ते आ बैठे, इस अजमत वाली हस्ती है। मियां साहब फरमाते ने आल नबी औलाद अली दी ते सीरत शक्ल औनादी नाम लिया लख पाप ना रह दे ते चांदी महल अंदर दी। ए ते ओ हस्ती है जिन्हां दा नाम लेंदे रहो, लखां गुनाह मिट जांदे ने, अंदर नूर नला नूर हो जांदा है। तू ते दर ते आया बैठा है, उन्हां दी नजर पै गई है। आ हुण अंदर सीने दे विच हलचल मच गई, रौनकां लग गईयां, नूर भर गया, इश्क मुस्तफा दी दौलत लब गई, और रूहानियत दी चाशनी लब गई। उठिया अक्खां दे विच अथरूआं दा सैलाब। हज़ूर गौसे पाक दे कदमां ते जाके कदमी पै के ते रो के कहंदा है अज तसल्ली हो गई है, मर्द मिले
ارمان پتھر دا ماشاءاللہ جزاک اللہ انتہائی خوبصورت انداز میں یہ علامہ نے کتاب ذیشان فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کا مل بیٹھنا اتنے بے احباب آئے تمام کا قبول فرمایا. ابھی ختم غوثیہ شریف پڑھا جائے گا. حضور غوث پاک کا فرمان ہے جب بھی ختم غوثیہ پڑھا جائے پوری توجہ کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ پڑھا جائے. دل میں جو مراد رکھی جائے وہ مراد پوری ہوتی ہے. الحمدللہ کتنے ہمارے ساتھ بھی ایسے واقع ہوئے ہیں. کتنی بڑی سی بڑی مرادیں اس علاقے کے اندر جب سے حضور شہزادہ غوث الورا آئے ہیں اس کے بعد جتنے بھی احباب نے پڑھا ہے ان کے حکم کے بعد اجازت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا پوری توجہات کے ساتھ انشاءاللہ ختم غوثیہ شریف پڑھا جائے گا. تمام احباب شامل ہو جائیں. ویسے 111 مرتبہ مراد وظائف کیے جاتے ہیں تو 11 مرتبہ بھی کیے جاتے ہیں. ایک ایک مرتبہ پڑھیں گے. تمام احباب محبت سے پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. خذ بیدی شیئا للہ. یا حضرت سلطان شیخ سید عبد القادر جیلانی المدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يا باقي أنت الباقي يا كافي أنت الكافي يا شافي أنت الشافي يا هادي أنت الهادي. یا حضرت شاہ محی الدین مشکل کشا بالخیر. یا حضرت غوث اغثنا باذن اللہ ساحل فساحل. یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار. وقت امداد یا شاہ بغداد رسب فریاد یا شاہ بغداد. امداد کن امداد کن از رنج غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر خذ یدی یا شاہ جیلان خذ یدی شیئا للہ انت نور الاحمدی. یا شیخ سید عبد القادر شیئا للہ خذ یدی یا شاہ جیلان خذ یدی شیئا للہ. مشکلات بے عدد دار وبا شیئا للہ غوث اعظم پیر ما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد رب العالمین کی ترین کلام الہی پڑھی گئی دفعات دکان بھی اولیاء صالحین شہداء رفیقین صدیقین وہ علی کلندر شہباد کلندر مائی رابع بصری حضرت حسن بصری دام میرا لال پاک باغن شہر کلندر دولت دمنی سرکار میں حاجی شیر وقع عبدالحکیم دولت شاہ گانی بڑی امام سرکار بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے اللہ قبول اور منظور فرما خصوصاً سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی بارگاہ نے اندر پیش کرنے اللہ قبول اور منظور فرما رب کائنات جتنی مخلوق جتنے دوست اخبار چھوٹے بڑے ادھر بیٹھے ہیں سب نے یا اللہ دل کے اندر نور پیدا فرما دن میرا لال پاک باور شیر کے اندر نے آل اولاد کے صدقے اللہ پاک سب نے خیر فرما سب نے دل نے مراداں پوریاں فرما هو الاول هو الاخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم امداد کن آزران جو غم عذاب کن دردین دنیا شاد سن یا غوث اعظم دستگیر ساحل فساحل یا الہی کل صاحب بحرمت سید الابرار برحمت یا ارحم آمین یا میرے مالک میرے پاک پر یہ جڑی محفل تعینات کیتا گیا قبول و منظور فرما رب کعبہ تمام حاجات تمام عرضاں تیرے وہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پینتن پاک کے صدقے معصومیت کے صدقے حضور غوث پاک کے صدقے سڑیاں دعاواں قبول و منظور یا مالک جو بیمار ہے شفا عطا یا مالک جو بے اولاد ہے انہوں اولاد دینا نواز جو مقروض نے انہوں توفیق عطا فرما قرض ادا کر سکیں یا رب العزت تیری رحمت دے طالب ہوں تیری رحمت ہے کہ سب کچھ یا مالک اپنے خزانے میں چھوٹا فرما کسی دا محتاج نہ یا مالک ساڑھے دلہ دے پیار محبت دلال ساڑھے دلہ کو منور فرما اور توفیق عطا فرما اسی تیرے محبوبہ دے دسے ہوئے رستے دے یا مالک تو رحیم آمین آمین برحمت کا یا